پہ یہاں ناچ گانے اور نغموں کو فروغ دینا یہ بہرحال بدترین قسم کی جو ہے تہذیبی جارحیت ہے. تو ہمیں اس تہذیبی جارحیت کا بھی مقابلہ کرنا ہے. ایک تو فوجی تسلط کا مقابلہ کرنا ہے اور دوسری طرف اس تہذیبی جارحیت کا مقابلہ کرنا ہے. اور اس تہذیبی جارحیت میں یہ بھی ہوگا کہ بھائی ہمارے پاس ذرائع وسائل نہیں ہیں, ہم وہ تعلیمی ادارے نہیں کھول سکے ہیں جو تعلیمی ادارے دور جدید کی تعلیم کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں, اور دور جدید میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا غلبہ ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ضرورتیں ہیں وہ ہماری تعلیم گاہوں میں پوری نہیں ہو رہی ہیں, وہ کرسچن سکولوں میں پوری ہو رہی ہیں, ہمارے بچے اور بچیاں وہاں جاتی ہیں. اس طرح ہمارے گھروں میں یہ جو ارتداد کے اثرات ہیں یا ہمارے بچوں کے ذہن کے معروف ہو جانے اور ان میں غیر اسلامی رجحانات کا رسوخ پیدا ہو جانا, یہ اسی وجہ سے ہے کہ بھئی ایسے مدرسے ہیں جن مدرسوں میں وہ جاتے ہیں اور وہاں سے یہ اثر لے کر وہ آتے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ نہیں ہے ہم چیخیں چلائیں, یا اس کا علاج یہ نہیں ہے ہم کہیں کہ بھئی یہ جو کرسچن لوگ یہاں ہیں ان کو یہاں بسنے مت دو. یہ نہیں ہے اس کا علاج. اس کا علاج یہ ہے کہ ہم وہ تعلیمی ادارے قائم کریں جن تعلیمی اداروں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اس کی ضروریات بھی ہم پوری کریں. لیکن ہم اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے. ہم بلڈنگیں تو بناتے ہیں, ہم واضوان بہت خوب کرتے ہیں, ہم عید کے مواقع پہ 5-6 کروڑ روپے کی جو بکری, یہ جو کیا ہے وہ بیکری کھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں. سب سے زیادہ گوشت کھانے والے, سب سے زیادہ سگریٹ پینے والے, سب سے زیادہ دوائیاں کھانے والے کشمیر میں پائے جاتے ہیں, کشمیر کے لوگ. تو ان چیزوں کی ہم اصلاح نہیں کر پاتے. ہمیں ہمارے جو اصحاب ثروت ہے, اصحاب ثروت ان کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دیں. وہ اپنا سرمایہ صرف رنگ محل تعمیر کرنے کے لیے خرچ نہ کریں بلکہ وہ قومی اور ملی ضروریات جو ہیں ان کے لیے اپنا پیسہ صرف کریں تاکہ ہم بہتر سکول دے دیں اپنے بچوں کو کہ وہ دوسرے کرسچن سکولوں میں جانے کے محتاج نہ رہیں. اور اسی طرح غربت ہے. غربت کے لیے اسلام نے جو ہم کو پروگرام دیا ہے, کاش ہم اس پروگرام کو اپناتے تو یہاں کہیں غربت نہیں رہے گی. اگر آپ ہر جگہ ہر محلے میں بیت المال کھولیں گے اور بیت المال میں زکوٰۃ جمع کریں گے, عشر جمع کریں گے, صدقہ فطر جمع کریں گے, اور جو عام نفلی صدقات آپ دے رہے ہیں ان کو بھی بیت المال میں جمع کریں, اور بیت المالوں کا کنٹرول دیانتدار, خدا پرست اور آخرت پسند انسانوں اور لوگوں کے ہاتھ میں ہو, اور پھر اس بیت المال سے ہم غریبوں کی معاونت کریں, یتیموں کی معاونت کریں, بیواؤں کی معاونت کریں, اور جو جیلوں میں لوگ سڑ رہے ہیں ان کی معاونت کریں. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہو سکتا ہے جیلوں میں کتنے لوگ ہیں, کتنوں کے کیسز چل رہے ہیں, ان کیسز کے لیے وکیلوں کا انتظام کون کر رہا ہے, کہ ہر جیل میں کتنے لوگ موت کی سزا جن کو سنائی گئی ہے اور کتنے لوگ ہیں جن کو عمر بھر کی سزائیں دی گئی ہیں, ان کے گھروں کی کون دیکھ بھالی کر رہا ہے, ان کے لیے وکلا کا انتظام کون کر رہا ہے, ان کے لیے دلی اور میرٹھ اور جموں کون لوگ جا رہے ہیں ان کے کیسوں کی پذیرائی اور ان کے کیسوں کی پلیٹ کرنے کے لیے, ان کے کیسوں کی کارروائی میں ان کو وکلا کا مدد حاصل کرنے کے لیے. کوئی فکر نہیں ہے قوم کو. قوم بہت بے فکر ہے اس بارے میں, قوم بہت بے حس ہے اس بارے میں. قوم میں یہ احساس بیدار ہو جانا چاہیے. اور پھر یہ بات بھی آج کے مقرر حضرات کی زبان سے آ گئی, بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے, وہ یہ کہ ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں انہیں دین کی بنیادوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. ان کے خطبات میں اصل کو موضوعی بحث بنایا جانا چاہیے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک سے اس کی اطاعت کرو. یہ دو اطاعتیں جو ہیں یہ غیر مشروط ہیں, ان میں کوئی شرط نہیں ہے, چاہے آپ کا دل مانے یا نہ مانے, آپ کی عقل تسلیم کرے یا نہ کرے. جب آپ کو یہ یقین ہو جائے مستند طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں بھائی قرآن کہہ رہا ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی سود حرام ہے, اور یہ حرام ہی نہیں کہہ رہا بلکہ کہتا ہے کہ اگر تم سودی کاروبار ترک نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف
سب سے زیادہ وعید جو قرآن میں آئی ہے وہ سودی کاروبار کے لیے آئی ہے. سب سے زیادہ وعید، سخت وعید کہ جنگ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. تو یہ چیزیں جب ہم قرآن میں پڑھیں گے تو پھر ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں ان کو قرآن کی طرف سامعین کو دعوت دینا ہے. وہ قرآن سمجھو، قرآن پڑھو اور قرآن لوگوں تک پہنچاؤ. عربی نہیں جانتے ہو، آج کل کے زمانے میں بہت سی تفاسیر ہیں، اردو میں تفاسیر ہیں، اور اردو زبان کو فروغ دو تاکہ دینی لٹریچر جو ہے وہ سب اردو میں ہے، اور تاکہ اس لٹریچر سے ہمارا نوجوان طبقہ استفادہ حاصل کرے. تو اس طرح بیت المال قائم کر کے ہم وہ غربت کا تو علاج کر سکتے ہیں. ارتداد کا مسئلہ ہے، یہ اسی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، ہماری غفلت کی وجہ سے. ہمارے پاس جو ذرائع اور وسائل ہیں وہ ہم اسلام کے لیے اور اپنی نئی نسل کو اسلام کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کر رہے. اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا ارتداد ہے. اور ارتداد کے لیے جیسے عربی میں کہا جا رہا ہے ارتداد ولا ابو بکر، ارتداد تو ہے لیکن کوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے جو اس ارتداد کا توڑ کرے، جو اس ارتداد کا مقابلہ کرے. مقابلہ یہی کرنا ہے کہ بھائی جس کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ مرتد ہے، اسلام کا جو قانون ہے اس کے لیے قتل ہے. واضح تو یہ اعلان ہے اور واضح تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ارتداد کیوں پیدا ہو رہا ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیوں یہ منسوب کیا جا رہا ہے کہ یعنی نسبت دی جا رہی ہے کہ ابو بکر نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہے، اسلام کے ہاتھ میں قوت نافذہ نہیں ہے. شراب عام ہو رہی ہے، ہم مظاہرے کر رہے ہیں شراب کے خلاف، لیکن ہمارے پاس کوئی قوت نافذہ نہیں ہے کہ ہم اعلاناً شراب بند کریں. بے حیائی ہو رہی ہے، عریانی ہو رہی ہے، بے شرمی پھیلائی جا رہی ہے، بدکاری پھیلائی جا رہی ہے. اس کے لیے جو قوت نافذہ ہے وہ قوت نافذہ ہمارے پاس نہیں ہے. صرف ہم مسجدوں میں واعظ پڑھیں گے اور ایسے جلسے اور میٹنگیں منعقد کریں گے، لیکن قوت نافذہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے آپ لوگوں کو یہ بات ٹھیک طرح سمجھنی چاہیے کہ اسلام جو ہے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو شرک سے، بدعات سے، کفر سے، باطل قوتوں کے غلبے سے بچانے کے لیے اسلام کے پاس اپنا نظام ہونا چاہیے. اس کے پاس اپنا تعلیمی نظام ہونا چاہیے، اس کے پاس اپنا معاشی نظام ہونا چاہیے، اس کے پاس اپنا سیاسی نظام ہونا چاہیے، اس کے پاس اپنی فوج ہونی چاہیے، اس کے پاس اپنی پولیس ہونی چاہیے، اس کے پاس اپنے جج ہونے چاہیے، اپنی عدالتیں ہونی چاہیے، قوت نافذہ ہونی چاہیے مسلمان کے پاس. جب ہی وہ اس سیلاب کو روک سکتا ہے. اور اسی لیے جو باطل قوتیں اسلام کے ہاتھ میں قوت اور اقتدار آنے نہیں دیتے ہیں، چاہے وہ جمہوری طریقے سے بھی آ جائے. الجزائر میں جمہوری طریقے سے لوگوں کو اکثریت ملی اسلام پسندوں کو، وہاں فوجی غلبہ ہوا، فوجی بغاوت ہوئی اور وہاں ان کو دھکیل دیا گیا. آج آپ دیکھ رہے ہیں مصر میں 82 سال کے بعد وہاں اقوام کی قربانیوں کا لوگوں نے احترام کیا، اس کا ان کو احساس ہوا. اقوام کو میجارٹی ملی اور پھر انور کو جو سلفی گروپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی میجارٹی ملی، لیکن فوج اقتدار نہیں چھوڑ رہی ہے. اور اس کے بارے میں آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں، آج بھی وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں فوجی اقتدار کے خلاف اور وہاں گولیاں چلتی ہیں. آج بھی یہ 20 لوگ اور سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں جو فوجی اقتدار کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو سپر پاورز ہیں، یہ جو باطل قوتیں ہیں، یہ جو امریکہ اور اس کے حواری ہیں، وہ نہیں اسلام کو آنے دیتے. جمہوری طریقے سے بھی آ جائے لیکن وہ نہیں آنے دیتے. کیوں نہیں آنے دیتے؟ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ جو باطل نظام ہے جس نے قتل و غارت گری کا بازار پوری دنیا میں گرم کر رکھا ہے، جو انسانی اور اخلاقی اقدار کی کھلے عام پامالی کر رہا ہے، جو عریانی کو فروغ دے رہا ہے، جو بے حیائی کو فروغ دے رہا ہے، جو شراب کو فروغ دے رہا ہے، جو معاشی اونچ نیچ پیدا کر رہا ہے، جو جنگی اسلحہ پیدا کر رہا ہے، جس کے پاس جنگی اسلحہ کی یہ فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، اور پھر ملکوں کو آپس میں لڑا کر اپنے اسلحہ کی منڈیوں کے لیے خریدار تلاش کر رہا ہے. ورنہ کون سا مسئلہ ایسا ہے جو حل نہ ہو جائے؟ جموں کشمیر کا مسئلہ ہے،
فلسطین کا مسئلہ ہے، اسی طرح عراق کا مسئلہ ہے، افغانستان کا مسئلہ ہے، اور باقی ممالک میں جو مسائل ہیں وہ کیوں نہیں حل ہو جائیں گے؟ آخر جموں کشمیر کے لیے قراردادیں موجود ہیں، آپ ان قراردادوں کو کیوں نہیں اپنا رہے؟ آپ نے جب ایسٹ تیمور کو آزادی دی، وہاں کرسچن بستے تھے، آپ نے سوڈان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جنوبی حصے میں عیسائیوں کی اکثریت تھی، اس کو مغرب سے الگ کر دیا۔ اسی طرح جہاں جہاں آپ کی اپنی آبادی ہے وہاں تو آپ آواز اٹھاتے ہیں بھائی ان کو آزادی دے دو، لیکن جموں کشمیر کے لیے آزادی نہیں ہے، فلسطینیوں کے لیے آزادی نہیں ہے، وہاں اسرائیل کو اس کے شانے تھپتھپائے جا رہے ہیں اور اسلحہ دیا جا رہا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ طاقتور بنایا جا رہا ہے تاکہ مشرق وسطی کے سینے میں چھرا گھونپا جائے۔ اسی طرح یہ سب کچھ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ باطل اور حق کی لڑائی ہے، یہ حق اور باطل کی معرکہ آرائی ہے جس میں ساری امت مبتلا ہے، اور ہم بھی اسی معرکہ آرائی میں یہاں یہ شریک ہیں اس میں، لیکن ہمیں اپنے اندر وہ قوت پیدا کرنی ہے جس قوت کے ساتھ ہم ان چیزوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ارتداد ہے، اس کا عملی میدان میں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور فتنہ ہے جو فتنہ یہاں دھیمے دھیمے اور بڑے غیر محسوس طریقے پہ پھیل رہا ہے، وہ ہے مرزائیت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ۔ اس کا یہاں زیادہ اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا، لیکن وہ لوگ مسلمان لباس میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، اپنے آپ کو قرآن اور مسجدوں کے مجاور کہتے ہوئے اپنے اس فلسفے، اپنے اس یہ مرزائیت کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ قادیانیت جو ہے اس کے بارے میں سب کو سمجھنا چاہیے کہ سواد اعظم نے، یعنی پوری امت مسلمہ کے سواد اعظم نے مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے